ہم سے بشیر بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حسین مکتب نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے، اور انہیں جابر بن عبداللہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا، لیکن اتفاق سے وہ شخص مفلس ہو گیا، تو نبی کریم نے اس کے غلام کو لے کر فرمایا کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ اس پر نعیم بن عبداللہ نے اسے اتنی قیمت پر خرید لیا اور آپ نے غلام ان کے حوالے کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2141۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کا نابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم نے نجش، فریب، دھوکہ سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2142۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ نے حمل کی بیع سے منع فرمایا۔ اس بیع کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا۔ ایک شخص ایک اونٹ یا اونٹنی خریدتا اور قیمت دینے کی میعاد یہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے، پھر اس کے پیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2143۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عامر بن سعید نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری نے خبر دی کہ رسول اللہ نے منابضہ کی بیع سے منع فرمایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف جو خریدار ہوتا پھینکتا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الٹے پلٹے یا اس کی طرف دیکھے، صرف پھینک دینے کی وجہ سے وہ بیع لازم سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملاسمت سے بھی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ خریدنے والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف اسے چھو دیتا اور اس سے بیع لازم ہو جاتی تھی۔ اسے بھی دھوکہ کی بیع قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2144۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پہننے منع ہیں، کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے، پھر اسے مونڈے پر اٹھا کر ڈال لے اور شرمگاہ کھلی رہے، اور دو طرح کی بیع سے منع کیا، ایک بیع ملاسمت سے اور دوسری بیع منابضہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2145۔ ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے اور ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے بیع ملاسمہ اور بیع منابضہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2146۔ ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، ان سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ نبی کریم نے دو طرح کے لباس سے منع فرمایا اور دو طرح کی بیع ملاسمہ اور بیع منابضہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2147۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم نے فرمایا، بیچنے کے لیے اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔ اگر کسی نے دھوکہ میں آ کر کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دوہنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں، چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، اور ایک سا کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدلے دے دے۔ ابو صالح مجاہد ولید بن رباح اور موسیٰ بن یسار سے بواسطہ ابو ہریرہ نبی کریم سے روایت ایک سا کھجور ہی کی ہے۔ بعض راویوں نے ابن سیرین سے ایک سا کھجور کی روایت کی ہے، اور یہ کہ خریدار کو صورت مذکورہ میں 3 دن کا اختیار ہوگا،
اگرچہ بعض دوسرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے 1 سا کھجور کی بھی روایت کی ہے، لیکن 3 دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا، اور تاوان میں کھجور دینے کی روایات ہی زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2148۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جو شخص مصرات بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو اصل مالک کو اس کے ساتھ 1 سا بھی دے، اور نبی کریم نے قافلہ والوں سے جو مال بیچنے لائیں آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2149۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو الزناد نے، انہیں آرج نے، اور انہیں ابو ہریرہ نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تجارتی قافلوں کی پیشوائی ان کا سامان شہر پہنچے سے پہلے ہی خرید لینے کی غرض سے نہ کرو۔ ایک شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، اور کوئی نجش یعنی دھوکہ فریب نہ کرے، اور کوئی شہری بدوی کا مال نہ بیچے، اور بکری کے تھن میں دودھ نہ روکے، لیکن اگر کوئی اس آخری صورت میں جانور خرید لے تو اسے دوہنے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں۔ اگر وہ اس بیع پر راضی ہے تو جانور کو روک سکتا ہے، اور اگر وہ راضی نہیں تو 1 سا کھجور اس کے ساتھ دے کر اسے واپس کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2150۔